بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو مسجد ضرار کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ کس طرح سے بنائی گئی اور کس طرح سے اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک عیسائی ابو عامر نامی شخص تھا تو رہنے والا مدینے کا، لیکن یہ ملک شام میں جا کر راہب ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو اس نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سامنے اس کی ریاست کا چراغ مردہ اور بالکل گل ہو گیا، تو اس کو اپنی ریاست کے زائل ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص عداوت اور حسد پیدا ہو گیا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ جنگ بدر میں جب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا تو اس حاسد ابو عامر کو تاب نہ رہی اور بھاگ کر مکہ پہنچا تاکہ کفار مکہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں چڑھا کر لائے۔ چنانچہ معرکہ احد میں قریش کے ساتھ خود آیا اور احد کے میدان جنگ میں اس نے وہ گھڑے کھدوائے تھے جن میں سے ایک میں گر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ پھر جنگ احزاب میں جو لشکر مدینہ میں چڑھ کر آیا تھا، اس کو چڑھانے والے میں بھی اس کا نمایاں حصہ تھا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک معرکے میں کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑتا رہا، کیونکہ اس نے عہد کیا تھا کہ جو قوم بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑوں گا۔ بالآخر جنگ حنین میں جب کفار کو شکست ہوئی تو اس بدبخت ابو عامر نے محسوس کر لیا کہ اب عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، تو یہ عرب سے بھاگ کر ملک شام پہنچا۔ وہاں سے اس نے اپنے قبیلے والوں کو ایک خط لکھا کہ میں قیصر روم سے مل کر ایک لشکر جرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لانے والا ہوں۔ وہ ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گا اور مسلمانوں کو بالکل پامال کر کے چھوڑے گا، مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت تو ہونی چاہیے۔ تمہارے پاس جو بھی قیمتی ساز و سامان ہے، مال ہے، پیسہ ہے، وہ سارا سامان اس کام میں صرف کرو۔ ایک مکان مسجد کے نام سے مدینے میں بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو، جہاں نماز کے بہانے سے جمع ہو کر اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازشی مشورے ہو سکیں، اور میرا قاصد تم کو میرے خطوط وغیرہ وہیں پہنچا دیا کرے، اور میں بذات خود مدینہ آؤں تو وہی میرے ٹھہرنے اور ملنے کی جگہ ہو۔ یہ منافقین کی خبیث مقاصد تھے، جن کے لیے مسجد قباء کے قریب ہی یہ ایک مسجد تعمیر ہوئی، جس کا نام تاریخ اسلام میں مسجد ضرار ہوا، اور مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے ارادہ کیا گیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جگہ ایک نماز پڑھوائیں تاکہ مسلمان مطمئن ہو جائیں۔ اور بارگاہ رسالت میں اس کے قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، ان اردنا الا الحسنی، بڑی اچھی ہماری نیتیں ہیں۔ قرآن ان کے الفاظوں میں بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے آ کے الفاظ کہے، ہم نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اچھے انداز میں اچھی نیت کرتے ہوئے مسجد بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے، اللہ نے چاہا تو واپسی پر ایسا ہو سکے گا، لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، لا تقم فیہ ابدا، یہاں آپ نے بالکل نہیں جانا، اور ان کے ناپاک مقاصد سے حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا۔ بلکہ سورہ توبہ کی ان آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مکان کو، جس کا نام مسجد ضرار رکھا تھا، اس مسجد ضرار کو گرا کر پیمند زمین بنا دو اور اس کو آگ لگا دو۔ یہ سب صحابہ اس وقت گئے اور فوراً ہی حکم کی تعمیل کی اور اس عمارت کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور یہ مسجد ڈھا کر زمین کے برابر کر دی۔ اسی طرح سے منافقین اور ابو عامر فاسق کے سب ارمان دل کے دل پہ رہ گئے۔
اور بجائے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے خود ملیہ میٹ ہو گئے۔ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک قباء میں ویران پڑی ہے، اور اس مسجد کا لقب مسجد ضرار مشہور ہوا کہ جو مسلمانوں کے زر پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔